السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is حافظہ آمنہ اسلم. You are watching my YouTube channel النور قرآن اکیڈمی. آج کا ہمارا سبق ہے سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 آیت نمبر 166. آج کے سبق میں ہم تمام تجوید کے رولز کو پڑھیں گے. نون ساکن نون تنوین کے قاعدوں کو پڑھیں گے. اظہار، ادغام اور اقلاب، اقفا کے حروف کون سے ہوتے ہیں، حروف قلقلہ، حروف مستعلیہ. اور ہم ڈیفیکلٹ ورڈز جتنے بھی سورہ آل عمران میں آئیں گے میں وہ ایک ایک آپ کو جو ہے توڑ کے ساتھ پڑھاؤں گی تاکہ جو ہے نا آپ کو اس کی سمجھ اچھے سے آ جائے، کیونکہ ابھی نا یہ آخر چل رہا ہے سورہ آل عمران کا، تو اس میں تھوڑے سے نا مشکل لفظ آئیں گے. تو ڈیفیکلٹ ورڈز جتنے بھی آئیں گے سورہ آل عمران میں ہم اس کو پڑھتے جائیں گے. تو انشاءاللہ آپ لوگ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا. انشاءاللہ میں آپ کو تمام تر رولز جو ہیں وہ آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں اور اردو زبان میں سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں. آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ خالی جو الف ہوتا ہے اس کے اوپر زبر زیر پیش ہم نے کیسے لگانی ہے، کہ اگر جس الف کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہے تو اس کے ساتھ لفظ شروع ہو رہا ہے تو ہم اس کے ساتھ زبر زیر پیش لگائیں گے. تو وہ کیسے ہمیں پتہ چلے گا یہ بھی ہم آج کی ویڈیو میں جانیں گے. سبق کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما، اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ کو یہاں پر چھوٹی مد نظر آ رہی ہے. یہ ویسے ہی لکھنے بھی مد چھوٹی ہوتی ہے، لیکن اس کی پہچان میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا یہ چھوٹی مد ہے یعنی کہ مد منفصل ہے. اس کی پہچان آپ کو اس حمزہ سے ہوگی. اب اس حمزہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ الف جس کے اوپر زبر زیر پیش ہوتی ہے وہ الف نہیں ہوتا، وہ حمزہ ہوتا ہے. تو اگر یہ والا حمزہ آئے تو اس کا مطلب ہے یہ چھوٹی مد منفصل ہے، اور اس کو آپ نے 3 حرکات کے برابر کھینچ کے یعنی کہ لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے. اب 3 حرکات اپنے کاؤنٹ کیسے کرنی ہے، اپنے ہاتھ کی 3 انگلیوں کو بند کر لیجئے اور اس کو کھولنے میں آپ کو جتنا ٹائم لگے گا اتنا ٹائم آپ نے وما کو کھینچ کے پڑھنا ہے. اب اپنے ہاتھ کی 3 انگلیوں کو بند کریں، 1 بائی 1 کھولتے جائیں اور ساتھ ساتھ وما کو پڑھتے جائیں. وما اصابکم، صابکم. اب صاد جو ہے حروف مستعلیہ میں سے ہے یعنی کہ موٹے حروف میں سے ہے، اور اس صاد کو آپ نے ہیوی کر کے پر کر کے پڑھنا ہوتا ہے. ہیوی پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے کہ اپنے آپ نے ہونٹوں کو گلائی کی طرف لے کے جانا ہے، گول نہیں کرنا. اپنے ہونٹوں کو تھوڑا سا اکٹھا کرنا ہے، یعنی کہ اسمائل میں ہمارے ہونٹ پھیل جاتے ہیں نا، تو آپ نے تھوڑا سا ہونٹوں کو گلائی کی طرف لے کے جانا ہے. گول نہیں ہونٹوں کو کرنا، لیکن تھوڑا سا آپ نے اپنے منہ کو گلائی کی طرف لے کے جانا ہے. تو پڑھنا ہے اصابکم. کل والی ویڈیو میں نے تو اور تا میں ڈفرینشیٹ بتایا تھا، ٹھیک ہے. لائیو ویڈیو میں نے بتایا تھا، جو میں لائیو آئی تھی اما بارہ میں نے پڑھایا تھا، اس کے اندر میں نے یہ تو اور تا کے بارے میں بتایا تھا. آج کے سبق میں آپ کو صاد اور سین میں ڈفرینشیٹ سکھاتی ہوں کہ صاد جو ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، موٹے حروف میں سے ہے، اور جو سین ہے یہ باریک ہے. تو باریک پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، آپ نے اسمائل کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے. اگر آپ یہاں پر اصابکم پڑھیں گے، اصابکم پڑھیں گے تو اٹ مینز آپ نے یہاں پر سین لگا دیا، تو اس کا مطلب ہے آپ نے صاد کو سین میں تبدیل کر دیا، اور یہ حرام غلطی ہوگی. اب صاد جو ہے وہ ہیوی لیٹر ہے، اس کو آپ نے تھوڑا سا گول کر کے ہونٹوں کو پڑھنا تھا. اصابکم. اگر آپ اس کو پڑھیں گے اصابکم تو غلط ہو جائے گا. صاد آپ نے ہونٹوں کو گول کر کے تھوڑا سا پڑھنا ہے اور سین اسمائل کر کے پڑھنا ہے. اگر آپ یہاں پر اسمائل کر کے پڑھیں گے تو وہ سین لگ جائے گا، اگر ہونٹوں کو اکٹھا کر کے پڑھیں گے تو صاد ہو جائے گا. اب آپ یہاں پر دیکھیں، یہاں پہ صاد ہے کہ سین ہے، تو آپ یہاں پہ کیا پڑھیں گے، اصابکم، نہ کہ اصابکم. اصابکم غلط، اصابکم. وما اصابکم یوم التقى الجمعان. اب یہ سورہ آل عمران میں تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ورڈ ہے، مشکل لفظ ہے، تو اس کو میں آپ کو ذرا ایک ایک کر کے پڑھاتی ہوں تاکہ آپ کی پریکٹس اچھی ہو جائے. یوم التقى الجمعان. قوف لام زبر قل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ یا اور الف جو ہے یہ سائلنٹ ہے، ان کو آپ نے نہیں پڑھنا. قوف کو آپ نے ڈائریکٹ جا کے لام سے ملانا ہے. یوم التقى، جیم میم زبر جم، عین کھڑی زبر آ، جمعا. یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ. اب یہ بھی تھوڑا سا مشکل لفظ ہے، یہاں پر اسٹوڈنٹس کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو زیر ہے یہ کس کی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ زیر اس الف کی ہے جی.
اب فا زبر فا، یہ با زیر بی اور حمزہ زیر زال از، فبی از، ٹھیک ہے، فبی اذن اللہ ولیعلم المؤمنین، حمزہ کے اوپر جب جزم آ جاتی ہے تو جھٹکا دے کے پڑھا جاتا ہے، ولیعلم المؤمنین، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اب یہ واؤ مد ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس حرف کے بعد الف، واؤ ساکن اور یا ساکن آ جائے گا، آپ نے صرف اس کو لمبا کرنا ہے، اس کے علاوہ آپ نے کھڑی زبر کے علاوہ آپ نے کسی بھی لفظ کو لمبا نہیں کرنا۔ اب الف سے پہلے زبر ہو، واؤ ساکن سے پہلے پیش ہو، یا ساکن سے پہلے زیر ہو، تو آپ نے ان حروف کو لمبا کر دینا ہے۔ اب میں آسان والے الفاظ میں بتاتی ہوں آپ کو۔ زبر کے بعد الف ہو، پیش کے بعد واؤ ساکن ہو اور زیر کے بعد یا ساکن ہو، تو آپ نے ان کو 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھ دینا ہے۔ ان کو کہتے ہیں حروف مدہ، الف مدہ، واؤ مدہ اور یا مدہ۔ اب یہاں پر دیکھیں، میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ پیش کے بعد واؤ ساکن ہو، تو یہاں پر پیش کے بعد واؤ ساکن ہے نا، اٹ مینز یہ واؤ مدہ بن گیا، تو اس کو آپ نے 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے۔ 2 حرکات کاؤنٹ کیسے ہوں گی؟ اپنے ہاتھ کی 2 انگلیوں کو بند کر لیجئے اور 1 بائی 1 اس کو کھولتے جائیے، ساتھ ساتھ اس کو پڑھتے جائیے۔ نافقو، اب یہاں پر الف مدہ بھی ہے نا، یہ دیکھیں نون کے اوپر زبر اور زبر کے بعد الف آ گیا، تو میں نے ابھی بتایا کہ زبر کے بعد الف ہو، پیش کے بعد واؤ ساکن ہو، زیر کے بعد یا ساکن ہو، تو یہ آپ نے ان حروف کو لمبا کر کے پڑھ دینا ہے، ادروائز آپ نے زبر زیر پیش والے حروف کو لمبا نہیں کرنا۔ نافقو وقیلا، اب یہ یا ساکن ہے اور یا ساکن سے پہلے زیر ہے، تو یہ زیر ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ یا مدہ ہے اور اس کو آپ نے 2 حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، تَعَالَوْا، اب یہاں پر دیکھیں میں نے بتایا تھا کہ پیش کے بعد واؤ ساکن ہو، اب یہاں پر تو زبر آ گئی، تو یہاں پر تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے کہ واؤ ساکن سے پہلے پیش ہو تو واؤ مدہ کھلاتا ہے، لیکن اب یہاں پر زبر آ گئی تو اب یہ کیا کہلائے گا؟ تو واؤ ساکن سے پہلے اگر زبر ہو تو یہ واؤ لین کہلاتا ہے۔ حروف لین صرف 2 ہیں، کون کون سے ہیں؟ یا لین اور واؤ لین، تو سیم ان کا رول ہے کہ واؤ ساکن سے پہلے زبر ہو تو واؤ لین بن جائے گا، یا ساکن سے پہلے اگر زبر ہو تو یہ یا لین بن جائے گا، اور اس کو آپ نے لمبا نہیں کرنا ہوتا، اس کی ادائیگی آپ نے ہونٹوں کی گلائی سے کرنی ہوتی، بالکل آپ کے ہونٹ اتنے گول ہو جائیں گے کہ پینسل کا سکہ تو گزر سکے گا لیکن پوری پینسل اس میں سے نہیں گزر سکے گی۔ کیسے پڑھیں گے؟ پریکٹس کریں میرے ساتھ۔ تعالو، بالکل گول ہو جائیں گے آپ کے ہونٹ، تعالو، ٹھیک ہے، لو، او، ٹھیک ہے، تو پریکٹس کریں ذرا، جس کا نکل رہا ہے وہ مجھے کمنٹ میں بتائے کہ اس کی پریکٹس جو ہے وہ کامیاب ہو گئی ہے۔ تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ او ادفعوا، اب پہلے میں آپ کو واؤ کی ادائیگی بتا دوں۔ واؤ کی ادائیگی پہلے آپ ذرا اس کو واؤ پڑھیں، کیا آپ کے اوپر والے دانت نیچے والے ہونٹوں پہ رکھے جا رہے ہیں؟ ذرا سب پڑھ کے دیکھیں، واؤ پڑھتے ہوئے کس کس کے جو دانت ہیں وہ نیچے والے ہونٹ پہ رکھے گئے ہیں؟ جتنے لوگوں کے نیچے والے ہونٹ پہ رکھے گئے ہیں سب لوگ واؤ کی ادائیگی غلط کر رہے ہیں۔ آپ کے ہونٹ اتنے گول ہونے چاہیے کہ پینسل کا سکہ تو گزر سکے لیکن پوری پینسل نہ گزر سکے۔ اگر آپ کو اس مثال کی بھی سمجھ نہیں آ رہی تو ہمارے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، وہ کھیلتے وقت سیٹی بجاتے ہیں، ہونٹوں کو ایسے گول کر کے بالکل سیٹی بجانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، بالکل گول کیے ہوتے ہیں انہوں نے ہونٹ، تو اسی طرح آپ کے ہونٹ بالکل گول ہوں گے، اتنے گول کہ بالکل بھی ایک پینسل کے سکے جتنی جگہ بچے گی۔ اود، واؤ جو ہے ہونٹوں کی گلائی سے ادا ہوتا ہے، اود، ود، ٹھیک ہے، اس کی پریکٹس کریں۔ اود فعو، ود دال پہ آپ نے قلقلہ کرنا ہے، حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5 ہیں، قوف، طو، با، جیم، دال۔ جب ان کے اوپر یہ والی علامت ہوگی تو ان 5 حروف کو آپ نے ہلا کے تھرتھراہٹ سے پڑھنا ہوتا ہے، وائبریٹ کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ ود فعو، ود فعو۔ اب یہاں پر آج میں ساتھ ساتھ آپ کو وقف کا قاعدہ بھی بتاتی جاتی ہوں۔ یہ جو طو ہے اس کو کوما، عربی کا کوما کہہ لیں آپ، جیسے کہ اردو انگلش میں کوما ہوتا ہے نا، یہ اسی طرح یہ عربی کا کوما ہوتا ہے، تو یہاں پر آپ نے رکنا ہوتا ہے، یہاں پہ آپ نے وقف کرنا ضروری ہوتا ہے۔ او ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم۔ اب یہ جو سورہ آل عمران کا مشکل ورڈ ہے، یعنی کہ ڈیفیکلٹ ورڈ ہے،
اور موسٹ ڈیفیکلٹ ورڈ آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ نا 3 لفظ جو آپس میں مل کے پڑھے جا رہے ہیں. تو میں آپ کو ذرا ایک ایک لفظ کر کے پڑھا دیتی ہوں. قتالً لاتبعناکم، قتالً، قتالً، لاتبعناکم، قتالً، لام تا زبر لت، قتالًا لت، تا زبر تا، با عین زبر با، قتالًا لاتبع، نون کھڑی زبر نا، لاتبعنا، کاف میم پیش کم، لاتبعناکم، قتالا لاتبعناکم، قتالا لاتبعناکم. اب یہ موسٹ ڈیفیکلٹ ورڈ ہے سورہ آل عمران کا، تو میں ذرا اس کو تھوڑا سا سپیڈ کم کرتی ہوں، تو آپ اس کو میرے ساتھ ساتھ پڑھ لیجئے. قتالا لاتبعناکم، قتالا لاتبعناکم، ہم للکفر یومئذ اقرب منہم. اب یہاں پر اظہار کا قاعدہ آ رہا ہے، نون ساکن و تنوین کا قاعدہ ہے اظہار. اظہار کہتے ہیں ظاہر کرنے کو، یعنی کہ آپ نے ساؤنڈ کو ظاہر کرنا ہے. اب تنوین کی ساؤنڈ کیا ہے؟ تن تن تن، بن بن بن، ٹھیک ہے. تو یہ والی جو آپ نے ساؤنڈ ہے نا، اس کو ظاہر کرنا ہے، یعنی کہ اس کو چھپانا نہیں ہے ناک میں، اور نہ ہی گننا کرنا ہے. یہ گننا ہوتا ہے، اس کو ایسے نہیں کرنا. تو یہ حمزہ ہے، ٹھیک ہے. اب یہ پریشان نہیں ہونا کہ حروف ہلکی میں تو یہ سکھایا ہوا ہے حمزہ ہا، ٹھیک ہے، عین ہا، غین خا، یہ جو ہیں حروف ہلکی ہیں، اور یہ 6 حروف ہیں. اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو وہاں پر اظہار کیا جاتا ہے. اب یہاں پر ہمارے اسٹوڈنٹ پریشان ہو جائیں گے، یہاں پہ تو الف لکھا ہوا ہے جی، آپ نے حمزہ بولا تھا. تو میں آپ کو بتاتی چلوں، جس الف کے اوپر زبر زیر پیش ہوتی ہے وہ لکھنے میں تو الف ہی ہوتا ہے، لیکن بیسیکلی وہ یہ والا حمزہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. سو یہاں پر بھی آپ نے کیا کرنا ہے؟ اظہار کرنا ہے. یومئذ، اک پہ قلقلہ کریں گے، پیچھے میں 5 حروف بتا چکی ہوں قلقلہ کے. اقرب منہم، اب یہ نون ساکن کے بعد ہا آ گیا، تو آپ نے یہاں پر بھی اظہار کرنا ہے. یہ تنوین اور نون ساکن کے بعد آپ نے اظہار کرنا ہے، تنوین اور نون ساکن پر اظہار کرنا ہے آپ نے جب حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آئے گا، ٹھیک ہے. تو یہاں پر تنوین کے بعد حمزہ آیا تھا، اور یہاں پر نون ساکن کے بعد ہا آیا، ٹھیک ہے. منہم للایمان یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم. پیچھے میں نے بتایا تھا آپ کو یا لین کے بارے میں نا، کہ یا ساکن سے پہلے اگر زبر ہو، تو یہاں پر دیکھیں لام کے اوپر زبر ہے نا، تو آگے یا ساکن ہے، تو یہ یا لین ہے، اس کو آپ نے لمبا نہیں کرنا ہوتا، لیکن ای کی ساؤنڈ لینی ہے. لیسا، اب یہاں پر آپ نے اس کو لیسا نہیں پڑھنا، اے نہیں لگانا. لیسا غلط ہے، ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹ اس کو لیسا پڑھیں گے، لیکن یہاں پر اے نہیں لگانا، اے نہیں لگانا، ای لگانا ہے. ای لیسا. آپ کی ہونٹ نا بالکل اسمائل کی طرح پھیل جائیں گے. لیسا، اسمائل کر کے پڑھیں. ایزی طریقہ بتا رہی ہوں کہ اسمائل کر کے پڑھیں گے تو یالین بہترین ادائیگی ہوگی. لیسا فی قلوبہم واللہ اعلم بما یکتمون. اب یہ میری جو مستورات میرے پاس اکثر اسٹوڈنٹس ایسے پڑھتی ہیں جو کافی ایجڈ ہے، جو 60+ جو ہیں، ایسی اسٹوڈنٹس بھی میرے پاس ہیں. تو وہ ان کی یہ والی غلطی بہت زیادہ ہوتی ہے کہ وہ لے پڑھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اے پڑھی ہوتی ہیں، یومئذ پڑھی ہوتی ہیں نا. تو اگر وہ ٹھیک کر سکتے تو آپ لوگ بھی اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. ان کو میں نے ایک ہی ٹرک بتائی تھی اور اس کے بعد سے انہوں نے کبھی بھی غلطی نہیں کی. دیکھیں کہ اتنا پرانا انہوں نے قرآن مجید پڑھا ہوا، اتنے عرصے سے وہ ایک طرح سے پڑھ رہی ہیں، تو اچانک سے ان کو جو ہے میں تبدیلی پہ لے آئی اور انہوں نے اتنی جلدی سیکھا. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے. تو آپ لوگ کو بھی میں وہی ٹرک بتا رہی ہوں جو میں نے ان پر اپلائی کی تھی. تو میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ آپ نے ان کو اسمائل کے ساتھ پڑھنا ہے. ای کو آپ نے اسمائل سے پڑھنا ہے. یومئی، اسمائل کریں، یومئی. لیسا، اس میں بھی آپ نے اسمائل کر کے لئی پڑھنا ہے. تو جب میں نے ان کو یہ ٹرک بتائی تو وہ بڑا بہترین طریقے سے پڑھنے لگ گئی ہیں، اور ان کو خود کو پتہ چلتا ہے کہ ہم یہاں پہ غلط پڑھی ہیں. نہیں ہم خود ہی ٹھیک کریں گی، آپ نہ ہمیں بتائیں، ہم خود ہی ٹھیک کریں گی. تو بڑا اچھی اچیومنٹ ہے ان کی کہ انہوں نے اتنی جلدی سیکھا ہے. سو آپ کو بھی میں وہی ٹرک بتا رہی ہوں کہ آپ نے ای کو جو ہے
آپ نے اسمائل کے ساتھ پڑھنا ہے، تو یہ آپ کی غلطی جو ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ والی بھی ہاں کے نیچے جو زیر ہے آپ نے اسمائل کے ساتھ زیر کو پڑھنا ہے۔ بھی افواہہم، اسمائل کر لیں تو ہی ہم نکلے گا، اسمائل نہیں کریں گے تو ہے ہم نکلے گا، ٹھیک ہے؟ تو اے نہیں لگانا، ڈبل ای لگانا ہے۔ الذین قالوا لإخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا، فد پہ قلقلہ کریں گے، اب یہ تو اب آپ کو حفظ ہو چکا ہوگا، اتنی دفعہ میں بتا چکی ہوں۔ فادرؤوا عن انفسکم الموت، عن انفسکم الموت، اب یہ بھی تھوڑا سا مشکل لفظ ہے، جو بالکل بگنر ہوتے ہیں ان کے لیے یہ مشکل ہے، تو میں بتا دوں انفسکم الموت، انفسکم الموت ان کنتم صادقین۔ یہاں پہ اکفا اور ہے، اگر نون ساکین اور تنوین کے بعد حروف اکفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر آپ نے نون ساکین کی آواز کو ناک میں چھپا لینا ہے۔ اور حروف اکفا کی میں نے پریکٹس آپ کو پچھلے لیسن میں کروائی ہے، تو اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے تو پچھلی ویڈیوز کو لازمی دیکھیں، آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ۔ اور میرا نیچے نمبر بھی دیا ہوا ہے، جو کوئی مجھ سے آن لائن قرآن مجید پڑھنا چاہے گا وہ مجھے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتا ہے۔ عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ، اب یہاں پر بھی میں بتاتی چلوں کہ وہی سیم مسٹیک یہاں پہ سبیل اللہ پڑھتی ہے نا ایسے، تو یہ غلط ہوتا ہے نا، سبیل اللہ غلط ہے، ہے للہ ہے، ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، تو اسمائل کر کے پڑھنا ہے پورا لفظ، آپ نے اسمائل کریں، پہلے اسمائل کریں پھر پڑھیں اس کو۔ سبیل اللہ، سبیل اللہ امواتا، امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بیما، اب یہاں پر کیا پڑھ رہی ہوتی ہیں اس کو؟ بیما، ٹھیک ہے، تو یہ بیما نہیں بیما، اسمائل کریں، بیما 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 آتاہم اللہ من فضلہ، اب اللہ کو موٹا پڑھنے کا طریقہ کار میں نے پچھلی ویڈیو میں سکھایا ہے، لیکن میں اب یہ نہیں کہوں گی کہ پچھلی ویڈیو میں سیکھے، میں یہیں پر آپ کو بتاتی ہوں کہ اللہ جو ہے وہ پیش جب آ جاتی ہے نا اللہ سے پہلے، تو آپ نے اس کو اللہ کو پر کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ کے علاوہ پورے قرآن مجید میں کوئی بھی لام موٹا نہیں پڑھا جاتا۔ آپ لوگ کیا کرتے ہیں، پھر سارے لام کو موٹا پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ غلط ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سے پہلے جب پیش آئے گی یا زبر آئے گی تو آپ نے صرف اللہ کو موٹا پڑھنا ہے، نہ کہ آپ نے سارے لام کو موٹا پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ تو اللہ کو موٹا پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ جب آپ نے اللہ پڑھتی ہیں آپ کی زبان جو ہے نا اوپر والے دو دانتوں کے پیچھے والے حصے پہ جا کے لگتی ہے، ذرا پڑھیں، اللہ پڑھیں، آپ کی زبان کہاں پہ لگ رہی ہے؟ اوپر لگ رہی ہے نا، جا کے دانتوں کے پیچھے اوپر والے حصے میں لگ رہی ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی زبان کو نا موڑنے کی کوشش کرنا ہے، تالو کی طرف موڑنے کی کوشش کرنا ہے، مڑے گی نہیں لیکن آپ نے موڑنے کی جب آپ کوشش کریں گے نا تو آٹومیٹکلی آپ کا جو اللہ وہ موٹا نکلے گا۔ اللہ آتاہم اللہ، کوشش کیجیے گا، انشاءاللہ یہ ٹرک جو ہے آپ کو بڑی پسند آئے گی، کیونکہ بہت سارے اسٹوڈنٹس نے اسی طرح سیکھا ہے، تو میرے پاس جتنے بھی اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں نا ان کو میں ٹرکس کے ساتھ سکھاتی ہوں، اور ماشاءاللہ سے بڑا اچھا فیڈ بیک ہے ان کی طرف سے کہ ان کو بڑا اچھا سمجھ بھی آ جاتی ہے اور وہ اپلائی بھی کرنے لگ جاتے ہیں۔ آتاہم اللہ من فضلہ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ الحمدللہ سے ہمارا آج کا سبق اتنا ہی ہے، تو انشاءاللہ اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ میری والدہ ماجدہ کے لیے، سال ثواب کے لیے، سب اسٹوڈنٹس جتنے بھی مجھے سن رہے ہیں اس وقت، ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کے اس کا سال ثواب میری ماں کو پہنچا دیجیے۔
اور سب نے ان کی مغفرت کی دعا کرنی ہے لازمی انشاءاللہ۔ اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، کل میں اور مزید اچھے اور آسان طریقے سے آپ کو پڑھانے کی کوشش کروں گی۔ اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔